تلسن صاحب اموات کتنی ہوئی ہے؟ ہم تو حیران ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ایک بھی نہیں مرا، حکومت کا دعویٰ ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی 278 مرے ہیں. تو کتنے لوگ مرے ہیں؟ آپ نے کتنی لاشیں دیکھی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جب یہ لاشوں کی کاؤنٹنگ کا معاملہ ہوا تو پمز ایک ہاسپٹل میں نے وزٹ کیا. وہاں پہ میرے پرانے جاننے والے ہیں ڈاکٹر صاحبان 2. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس 2 لاشیں آئی ہیں رات کو، اور جو بلٹ وونڈز ہیں ان کے. اور جو وقت ہے اس پر دونوں میں اختلاف تھا. ایک کہہ رہا تھا 5:30 بجے آئی ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا 8:30 بجے آئی ہیں. اور وہ اس کو فائر آرم انجری کہہ رہے تھے، جو بالکل ایک میڈیکو لیگل لینگویج ہے. گن شاٹ وونڈز آپ کو کبھی نہیں میڈیکو لیگل لینگویج کے اندر نظر آئیں گے، ہمیشہ فائر آرم انجری آپ کو بتائیں گے. لیتھل انجری اس کو کہتے ہیں. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھرنے میں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک جب میں آپ سے بات کروں یہ انکلیمڈ ہے، سو ہمیں نہیں پتہ ان کے لواحقین کون ہیں. تو کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ویڈیوز ان کی بنائی ہیں، ہم نے ان کو اس وجہ سے آنے دیا. میں نے کہا میں تو خود پمز میں نہیں جا سکتا موبائل کیمرے کے ساتھ، آپ پرمٹ نہیں کرتے. ان کا جنہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ ہم ان کے لواحقین ہیں، تو جب انہوں نے ویڈیوز بنانی شروع کی تو ہم نے ان کو نکال دیا. میرے پاس اس کے علاوہ، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، لہٰذا میں آپ کو فزیکلی یہ حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ انجریز کیا ہیں اور ڈیتھس کیا ہیں. لیکن ہم مریخ پر بھی نہیں گئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مریخ کے اوپر کیا ہوتا ہے. ہم حقائق کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو کسی جگہ پر فزیکلی جانا ضروری نہیں ہے. اب جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں سے گن کے 26 پلازے چھوڑ کے پولی کلینک ہاسپٹل ہے، اور جس جگہ پہ آپ کے آفس میں ہے تو آپ تو بالکل فائرنگ زون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اور دوسرے چینلز کے، ہمارے چینل سمیت کیمرہ کرو یہاں پر موجود تھے، ایڈیٹوریل سٹاف یہاں پر موجود تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 20 لاشیں، جن میں سے 10 پمز جائیں، میں کم سے شروع کر رہا ہوں، اور 10 پولی کلینک جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. اور وہ پولی کلینک ہاسپٹل جس کے گرد آپ نے مکمل طور پر کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. یعنی لاش کا گرنا، فلمنگ، اس کے گرد لوگوں کا اکٹھا ہونا، ہاہاکار مچنا، اور لاشیں ٹرانسپورٹ کیسی ہوئیں. آپ کے پروڈیوسر اس بات کے گواہ ہیں، جب میں آپ کے پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو گیٹ کے اوپر ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا تعلق پشاور سے ہے، اور انہوں نے سبز رنگ کی اینکیں لگائی ہوئی تھیں اور شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 8 لاشیں خود اٹھائی ہیں. تو میں رک گیا، آپ کے پروڈیوسر وہاں پہ موجود تھے، گارڈ بھی سن رہے تھے. تو میں نے کہا 8 لاشیں ہم نے کہاں سے اٹھائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ یہاں سے اٹھائی ہیں. میں نے کہا یہاں سے کہاں سے اٹھائی ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں سے ایک سرخ بلڈنگ ہے، وہاں سے اس کے قریب. میں نے کہا یہاں پہ تو کوئی سرخ بلڈنگ نہیں ہے، اور رات کو آپ کو سرخ سفید جو ہے شیمپین کلر کیسے نظر آ گیا؟ میں نے کہا وہ آپ کہاں پہ لے کے گئے لاشیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے گاڑی میں رکھی. میں نے کہا گاڑی وہاں پہ کیسے آ گئی؟ گاڑی پہ وہاں پہ آ نہیں سکتی ہے. انہوں نے کہا جی کسی کی گاڑی تھی، چھوٹی گاڑی تھی. میں نے کہا پھر وہ لاشیں کہاں گئیں؟ کہتا پتہ نہیں کہاں گئیں. What I'm trying to tell you صافی صاحب کہ اتنا اگر خون بہے، میں 278 کی تو بات ہی نہیں کرتا، اب تو 550 کے اوپر لوگ چلے گئے ہیں، 999 پہ بھی چلے گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میں صرف ان فگرز کی بات کر رہا ہوں جو سلمان اکرم راجہ نے اپنی ویڈیو کے اندر کلیم کیا، 20، جس میں سے انہوں نے بتایا کہ 8 کنفرمڈ ہیں. اور آپ خیبر پختونخوا کے کلچر سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. جنازے جائیں اور اعلان نہ ہو، اور اس کے بعد اس کی منادی نہ ہو. یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ عمران خان کا پلستر نہیں اترا تھا 8 مہینے. رؤف حسن صاحب جن کے ساتھ جو بھی ہوا، میں اس کی مذمت اس وقت بھی کی تھی، اب بھی دوبارہ کرتا ہوں جب مجھے یاد آ گیا ہے. ان کے چہرے کے اوپر سے پٹی نہیں اتری تھی. ایک خاتون کی آنکھ کے اوپر چوٹ آئی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی. یو کین اونلی امیجن کہ اگر ڈیڈ باڈیز ہوتی تو اس کے ساتھ یہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے. تو لواحقین سامنے نہیں آئے، تو میں جرنلسٹکلی آپ کو بتا رہا ہوں. جنازے میرے سامنے نہیں آئے، نمبرز سامنے نہیں آئے، میڈیکل لیگل رپورٹ سامنے نہیں آئی. حیران کن بات یہ ہے کہ صافی صاحب کہ آج کے روز عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے سنائپر رائفل کا میک بھی بتا دیا، گولی کی سپیڈ بھی بتا دی، اور بتا دیا یہ امریکن کاؤنٹر ٹیررزم کے ویپنز ہیں جو پاکستان کی افواج نے مبینہ طور پر استعمال کیے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک نام اور ایک تصویر اور ایک ایڈریس نہیں تھا. سو میں نے کوئی ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی. لیکن فائرنگ تو ہوئی ہے نا؟ فائرنگ بالکل ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ سیدھی فائرنگ ہوئی ہے یا ہوائی فائرنگ ہوئی ہے؟ یہ کون سی فائرنگ ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بھگدڑ کے اندر تو اگر فائرنگ ہو کراؤڈ کے اندر تو اس کراؤڈ کا حال کیا ہوتا ہے؟
آپ اس جگہ کو صاف کر ہی نہیں سکتے. یہ کوئی ویلی نہیں ہے, یہ کوئی ماؤنٹین ایریا نہیں ہے. وہ ذرا آپ کو تو پتہ, میں ویورز کے لیے بتا رہا ہوں, یہ ایک نیرو لین ہے. اس کے اندر لاشیں گریں اور صبح 3 بجے شروع ہو اور 5:30 6 بجے کے قریب جو ہے سب کچھ غائب ہو جائے. ذہن مانتا نہیں ہے. لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو لواحقین کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, قوائف ساتھ آنے چاہیے. جن کے پاس گولی کی سپیڈ کی معلومات موجود ہیں وہ میڈیکو لیگل رپورٹ تو لائیں. یہ فورنزک ہوا ہوگا نا صافی صاحب کہ گولی لگی ہے تو گولی کس رائفل سے نکلی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ گولی کس رائفل سے نکلی ہے تو بھیا جس کو گولی لگی ہے اس کا بھی بتا دینا کون تھا وہ. اچھا وہ تو کون تھا, لیکن کیا پی ٹی آئی دوبارہ اب اس قابل رہی ہے کہ اسی طرح اسلام آباد پہ یلغار کر لے؟ فور کاسٹ کرنا پی ٹی آئی کے بارے میں اور اپنے ریاستی نظام کے بارے میں بہت مشکل ہے. ہم نے اور آپ نے تو یہی سیکھا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک حماقتوں کا ٹورنامنٹ ہے. جو کم احمق ہوگا وہ جیت جائے گا. آپ دیکھیں جس طرح کی بات چیت چل رہی ہے گورنر رول کی, مطلب اس سے زیادہ سیاسی طور پر بودھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے وقت میں جب وہ اپنے ہی لگائی ہوئی سیاسی آگ میں جل رہے ہیں آپ ان کو ایک اور نیریٹو دے رہے ہیں. یہ ساری جو نمبرز کی گیم ہے نیریٹو کی جنگ ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اندرونی طور پر تو بہت اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. ورکر کا ٹرسٹ بہت کم ہوا ہے اور جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ آلریڈی ہلا ہوا ہے اس کے بعد تو ایک طویل عرصے تک ان کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے. لیکن پیوستہ شجر سے امید حماقت رکھ, اس نظام نے ایسا ان کو کوئی موقع فراہم کرنا ہے کہ 2 مہینے کے بعد پھر ریوائیو ہو جائیں گے. اچھا حکومت نے بھی تو حماقتیں بہت کی نا, حکومتی ہینڈلنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں حکومتی ہینڈلنگ کو ہم ہینڈلنگ کے ساتھ اگر مس کا لفظ استعمال کر دیں تو مس ہینڈلنگ تھی. مشکلات تھیں. اب آپ کیا کریں, جب لوگ آنے پر اصرار کر رہے ہوں تو آپ کو ان کو ڈسپرس کرنا چاہیے. لیکن ججمنٹ کال میرے خیال میں بہت ساری باتیں جو کہیں گئیں جس کے اندر فائر آرم کے استعمال کے حوالے دیے گئے پریس کانفرنسز میں, نیڈ لیس تھا. انہوں نے کفن انٹروڈیوس کروائے بحث میں, ادھر سے بندوق کا حوالہ متعارف کروایا گیا, نہیں متعارف کروانا چاہیے تھا. حماقتوں میں اور بھی کیا ہے, میرے خیال میں مطیع اللہ جان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ حماقتوں کی ایک بھرپور داستان ہے. وہ ایف آئی آر جس کو رانا ثناء اللہ رد کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی آرز کیسے ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو وہی ایف آئی آر جو میرے خلاف ہوئی تھی, صرف نام ہی چینج ہوا ہے. تو حماقتوں کی داستان طویل ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ نہ کریں کہ بہت گنجائش ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کی. ٹھیک, حماقتوں کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں میں بھی ناظرین جو مطیع اللہ جان کی گرفتاری ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس سے زیادہ بیوقوفانہ کام کوئی ہو نہیں سکتا جو حکومت نے کیا ہے. ان کے رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے تجزیے ان کے پروگرامات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ہمیں بھی اختلاف ہوگا, لیکن حکومت نے ان کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی ہے اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے ان کے خلاف یہ من گڑت اور لغو ایف آئی آر بھی واپس لیا جائے.